اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الانعام اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 41 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجے ہم نے الی امم امتوں کی طرف من قبلک اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے مراد رسول ہیں، یعنی ہم نے بے شک پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کیا فرمایا گیا تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا گیا تاکہ وہ کسی طرح گر گڑائیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں جب آپ تشریف نہیں لائے تھے ظاہری طور پر، اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی رسول بھیجے تھے۔ کبھی کسی امت کی طرف ایک رسول اور کسی امت میں کئی رسولوں کو نازل فرمایا تاکہ ان کی اصلاح کی جائے، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کی ہلاکت سے پہلے انہیں جو عذابات ہیں انہیں مبتلا کیا گیا ان میں، جیسے کہ انہیں قحط میں، انہیں بھوک میں، بیماریوں میں، ظالم بادشاہوں کی گرفت وغیرہ میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کیا، بڑے دن کے عذاب سے پہلے اور بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ کسی طرح گر گرائیں، تاکہ یہ لوگ ان مصیبتوں کی وجہ سے روتے ہوئے ہمارے دروازے پر آ جائیں، تاکہ ہماری بارگاہ میں گر گرائیں، اپنے اعمال سے توبہ کریں اور ہمارے رسولوں کی فرمانبرداری اختیار کر لیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ تو وہ کیا ہوا کہ رسولوں کے فرمانبردار بنے اور نہ ہی مصیبتوں سے ان کی آنکھیں کھلیں۔ رب کیا فرماتا ہے، اگلی آیت ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں پھر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گراتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے۔ یعنی کیا کہا گیا کہ دیکھیں اکثر مصیبت اور پریشانی آتی ہے نا، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس طرح جیسی تکلیف پہنچے منہ سے ماں کا نام نکلتا ہے، جیسے کوئی خوفدہ چیز دیکھ لی ایک دم انسان اپنی ماں کو پکارتا ہے، اسی طرح سے بندہ بشریت کی اوقات یہ ہے کہ اس کو خالق ضرور یاد آتا ہے، اور ایمان کا درجہ اچھا ہو تو خوشی میں ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ انسان اپنے خالق کو یاد رکھتا ہے، اور ایمان کا لیول کمزور بھی ہو تو بھی ایمان والے جب مصیبت آتی ہے، جب دکھ پہنچتا ہے تب بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے کہ اکثر جب کوئی دکھ پہنچتا ہے نا تو اس چیز پہ غور کیا جائے کہ کہیں ہم اللہ سے دور تو نہیں جا رہے تھے، کہیں ہم نافرمان تو نہیں ہو رہے تھے، ہمیں اللہ کی طرف واپس بلایا جا رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو رکھیں، اپنی پیشانی کو زمین پہ لگائیں اور روئیں اس کی بارگاہ میں، اس کے سامنے ہم اپنی غلطیوں پر پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں۔ جیسے پہلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ بڑی پکڑ سے پہلے بھوک اور قحط اور اس طرح کے غموں میں مبتلا کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ دیکھیں یہ بھی دیکھیں اللہ کتنا رحمان الرحیم ہے کہ عذاب بھی آ رہا ہے اور نعمتیں بھی ایک طرح کی چھن رہی ہیں، اس وجہ سے کہ میرے بندے اب بھی آ جا میرے پاس، بڑے دن کے عذاب سے پہلے، اپنی دنیاوی زندگی ختم ہونے سے پہلے میری طرف لوٹا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، پچھلی قوموں نے، کہ انہوں نے اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنے نبی کی طرف رجوع نہیں کیا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ان امتوں کی پیروی نہیں کرنی جن کو قرآن کریم میں نقصان اٹھانے والی امتیں کہا گیا ہے۔ ہم امت محمد ہی ہیں، ہم افضل ہیں، تو ہمیں اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی پہنچتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اللہ کو منانا ہے۔ اللہ کے سوا جب ہم کسی دوسرے کو راضی کرنے لگتے ہیں نا
جب ہم مخلوق کو راضی کرنے لگتے ہیں تو خالق رازق نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز میری ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ جب ہماری پریورٹیز خالق کو راضی کرنے کے لیے ہو جائیں، جب ہماری رضا اس میں شامل ہو جائے جو اللہ کی رضا ہے، تو یقین کرے اللہ مخلوق کو بھی آپ سے راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم خالق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں تو اللہ مخلوق کے دل میں بھی اس بندے کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ ان امتوں نے ایسا نہیں کیا، وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں، لہٰذا تم ایسی امت نہ ہو جانا۔ ہمیں یہ بات کیوں بتائی جا رہی؟ تاکہ ہم نصیحت قبول کریں، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ انجانے میں ہی مارے گئے، بلکہ شیطان کے پیروکار ہوئے۔ شیطان نے کیا کیا کہ ان کے اعمال ان کو بہترین کر کے دکھائے، دیکھیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دی۔ اعمال آراستہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، برے اعمال کرتے رہنا اور ان کو سمجھنا کہ ہم حق پر ہیں، تو یہ کیا ہے کہ شیطان نے آراستہ کر دیے، یعنی اعمال برے ہی ہیں اور زندگی گناہوں میں ہی مبتلا ہے، اور گناہ ہی کیے جا رہے ہیں لیکن دلیر ہیں گناہوں پہ کہ ہم تو ٹھیک ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان نے برائیوں کو بھلائی کر کے آنکھوں کے سامنے کر کے دکھایا، اور شیطان کی پیروی کرنے والے لوگوں نے اس کی پیروی کی اور اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔ جو اپنی برائیوں کو بھلائی سمجھنے لگے وہ لوگ ہدایت سے کیسے ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت میں جو مخاطب کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ اے محبوب، اگر یہ کفار عرب آپ کی اطاعت نہیں کرتے تو آپ اس پر دکھی نہ ہوں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلتا آ رہا ہے، پہلی قوموں نے بھی ایسا کیا تھا۔ دیکھیں، یہاں پر دل کی سختی کا ذکر آیا تو ایک چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ دل کا سخت ہونا اور دل کا پخت ہونا، ان دونوں میں بہت فرق ہے، سخت اور پختہ ہونے میں، ٹھیک ہے؟ سخت ہونا، یہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی کہ دل سخت ہے، دل کی سختی عذاب ہے، یعنی کہ انسان کے لیے یہ بہت برا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور میں نے اس پہ ڈیٹیل بحث پچھلے اسباق میں بھی کی ہوئی ہے کہ کیوں، کس طرح کی اسباب کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے، اور آنکھوں کا خشک ہو جانا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، تو وہ آنکھ جس میں آنسو نہ آئے اللہ کی خشیت سے، یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے۔ تو بہرحال دل کا سخت ہونا اور ہوتا ہے دل کا پخت ہونا، یعنی پختہ ہونا، دل کی پختگی، ٹھیک ہے؟ وہ دل کی ثابت قدمی مراد لی جاتی ہے یہاں پر، یعنی دل کی پختگی اللہ کی رحمت ہے۔ دل کی پختگی کیا ہے؟ کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کے دروازے پر ہی رہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ خوشی کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ تنگی کے، سختی کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاملات ہیں، مصیبت میں گرفتار ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں سے نہ جائے، وہ اللہ کی بارگاہ سے واپس نہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہی رہے، اسی سے دعا کرے، خوشی میں بھی اسی سے مانگے، غم میں بھی اسی کی بارگاہ میں جائے، تو یہ دل کی پختگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس آیت میں دل کی سختی مراد لی جا رہی کہ دل ان کے سخت ہو گئے، جو قرآن کی آیتیں اور جو پہلی قومیں تھیں ان پر بھی جو کتابیں نازل ہوئی ان کی آیتیں ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی تھیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ یعنی کفر و گناہوں کے باوجود اگر کسی کو دنیاوی نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، اور اللہ کا یہ غضب اور عذاب ہی ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ اس سے غافل ہو جاتا ہے، گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اگر میں گناہ کر بھی رہا ہوں تو نعمتیں کون سا چھین رہی ہیں، یہ خیال بھی دل میں آتا رہتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں ملتی نہ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کفر ہیں۔ جو گناہ کا اقرار کرے کہ گناہ بہتر ہے، قرآن میں گناہ کو کیا منع کیا گیا، قرآن کی منع کردہ چیزوں کو جو جائز کہے، عقیدتاً حلال کو حرام کہے، حرام کو حلال کہے، عقیدتاً اس چیز پہ اس کے اوپر یہ عقیدہ حاوی ہو جائے تو وہ تو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ گزشتہ قوموں کے اوپر جو عذاب آئے تھے، جو سختیاں آئی تھیں، وہ کس وجہ سے تھیں؟ کہ انہوں نے احکامات الہی کو جھٹلایا تھا، اور جو قوم خوشحال نظر آ رہی ہو لیکن وہ نیکی پر نہ ہو تو یہ ضرور، یہ بالکل بھی نہ سمجھا جائے، بالکل بھی نہ سمجھا جائے کہ اللہ ان سے راضی ہے اس لیے نعمتیں ملیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیل دے دی، پھر اچانک پکڑ لیا،
اور ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے. اللہ ایسے برے وقت سے بچائے اور اللہ ایسے حالات سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے بچائے، ایسے واقعات سے بچائے، اللہ اپنی رضا کا ساتھ دے. تو یہ چیز ذہن میں رکھی جائے. دیکھیں آیت کی تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمے کو ذرا دوبارہ پڑھیں کہ جو انہوں نے ان نصیحتوں کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیل دے دی. ہر چیز کے دروازے کھلنے سے مراد کیا؟ ہر چیز عطا کر دی گئی اور وہ اس پر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، نافرمانی پر بھی راضی ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اب وہ مایوس ہیں. پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. دیکھیں اس لفظ پر اگر غور کریں نا، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، تو جڑ کاٹ دینے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایک درخت ہے نا، تو اس کے ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ موسم بہار میں ہم اگر شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں تو بہت بلند درخت اگر جا رہے ہوں تو وہ واپڈا والے آ کے کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھی اوپر بجلی کی تاریں ہیں، وہ نہ کسی طرح سے یہ نقصان کا باعث ہو کہ وہ کچھ اوپر سے اور اگر لکڑی گیلی ہو اس میں کرنٹ آ جاتا ہے تو بارش کے موسم میں یہ درخت سے نہ کسی کو کچھ کرنٹ لگ جائے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی ہوتی ہیں نا چیزیں کہ درختوں کو کاٹا جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتے، وہ پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اگلے سال آتے ہیں. ہمارے گھر کے سامنے جو ہمارے گھر کے پاس جو درخت ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے پتہ ہے، تو میں اسی کی اگزامپل دے رہی ہوں، آپ ریلیٹ کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کوئی بھی درخت ہو، ہم ہر موسم میں جب اس کے پتے بہت زیادہ گرمیوں میں اس کی چھاؤں لیتے ہیں اور جیسے ہی سردیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ دھوپ آئے ہمارے گھر میں وغیرہ، اس طرح ہوتا ہے نا. تو وہ درخت کو کاٹا جاتا ہے، وہ درخت موجود رہتا ہے اور وہ پھر بڑھ جاتا ہے. لیکن جڑ کاٹ دی جائے تو کیا درخت رہے گا؟ یعنی درخت کو جڑ سے ہی اکھیڑ دیا جائے تو کیا وہ درخت کو کوئی موجود کہے گا؟ کیا اس درخت کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی، نام باقی رہ جائے گا؟ نہیں نا. اگر جڑ سے ہی اکھیڑ دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو جڑ سے اکھیڑ دیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی آج ان کی نسل کا کوئی باقی نہیں ہے شخص. دیکھیں تنے وغیرہ کاٹے، پتے پھل پھول اتارے جائیں تو وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، لیکن جب جڑ کاٹ دی جائے تو وہ اس کی دوبارہ آنے کے امکانات نہیں ہوتے یقیناً. تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے ظالموں کی جڑ کاٹ دی، یعنی ان کا نام و نشان، ان کا وجود ہی دنیا سے مٹا دیا. اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا آج نہ نام باقی ہے، نہ جس جگہ وہ رہتے تھے وہ جگہ پہ ان کے امکانات، کوئی نشانات باقی ہیں. لیکن پھر کچھ کے نشانات بھی باقی رکھے اور اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، وہ اس پہ الگ بحث کریں گے. ایک چھوٹی سی پوائنٹ دے دیتی ہوں. حکمت یہی ہے کہ قرآن کریم میں ہم نے اسی سورہ میں آیت پڑھی، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. چلو زمین میں دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو جن کے نشانات باقی ہیں وہ عبرت کے لیے ہی باقی رکھے گئے تاکہ آنے والی قوموں کو ان سے عبرت ملے، اور جن کو مٹا دیا گیا وہ ان کے عذاب، ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ان پر اللہ ناراض تھا اس وجہ سے عذاب نازل کیا گیا، ختم ہی کر دیا ان کو، ان کی نسلوں کو. پھر اگلی آیت پڑھتے، تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں. یہ دیکھو قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا، دیکھو اگر اللہ تمہارے کان لے جائے، تمہاری قوت سماعت لے جائے. آج جن کانوں سے قرآن کی صدائیں ٹکراتی ہیں اور تم ان کو سنتے نہیں ہو، تم ان کو اگنور کرتے ہو، جن آنکھوں سے تم حقیقت دیکھتے ہو لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے ہو، جن آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے ہو، جن آنکھوں سے دین کو دیکھتے ہو، جن کانوں سے نصیحت کو سنتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے ہو، اگر اللہ لے جائے تو کیا ہے کوئی اور دینے والا؟ اگر یہ نعمتیں چھن جائیں، یہ جو دل ہے اس پہ مہر لگا دی جائے تو کیا کر لو گے؟ نافرمانی 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 پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہو. اگر دل پہ مہر لگا دی جائے تو کیا کرو گے؟ اور دل پہ مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کے لیے دل بند ہو جائے گا. اور دل ہدایت کے لیے کیوں بند ہوگا؟ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. رب فرماتے ہیں من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، کوئی ہے اللہ کے سوا جو تمہیں پھر لا کے دے گا؟ کوئی ہے کوئی تمہارا معبود جس کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا؟ اللہ کہتا ہے ہم ایسے ہی نشانیاں بیان فرماتے تاکہ عقل والے نصیحت قبول کریں، لیکن پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں. ثم ہم یصدفون،
پھر فرمایا گیا آیت نمبر 47 میں، تم فرماؤ بھلا بتاؤ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ ذرا غور کیجئے گا، اچانک عذاب اور کھلم عذاب دو طرح کے ہیں، اور دونوں ہی دیکھیں اچانک آنے والا عذاب اور کھلم کھلا، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا کرو گے تم؟ دیکھیں اللہ کے عذاب کی جو ہے نا وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، شخصی عذاب جو ایک انڈیپینڈنٹ ایک شخص پر خود آ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا قومی جو کہ جو پہلا ہے وہ انڈیویجولی آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اجتماعی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عذاب کی کیا قسم ہے؟ شخصی، دوسری کیا ہے؟ قومی۔ پھر ان دونوں عذابوں کی قسمیں بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ظاہری عذاب اور باطنی عذاب۔ باطنی عذاب کا کبھی گناہ گار مسلمان بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور جو وہ باطنی عذاب کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس بھی کیا، اور ابھی میں دوبارہ بھی دہراتی ہوں تاکہ آپ کے کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شخص خود ہے، بذات خود ہے گناہ گار تو بھی اس پہ عذاب آ جاتا ہے، اور اگر وہ قوم ہی پوری گناہ گار ہے تو بھی گناہوں کی وجہ سے اس قوم کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ روزی کا تنگ ہو جانا، کسی کی بد دعا سے اندھا بہرا ہو جانا وغیرہ، کسی کی آہ لگ گئی ہے تو زندگی میں کوئی نقصان اٹھا لینا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو قحط اتر جانا، زنا کی کثرت کی وجہ سے بلاؤں کا نزول ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ ظاہری عذاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح کے بھی عذاب ہیں ظاہری اور باطنی، اگر ان کو دیکھا جائے کہ ان سے جب رب کی پکڑ ہوتی ہے تو کتنی سخت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھی جائے کہ پچھلی آیت میں ہم نے ان عذابوں کا ذکر کیا تھا، ان عذابوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو کہ ایک شخص پر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شخص پر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے کہ اس کا اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بنائی لے لی جائے، تمہارے قوت سماعت لے لی جائے، تمہارے دل پر مہر لگا دی جائے، تمہارے گناہوں کے سبب تو کوئی لے کر آئے تمہارے لیے یہ سب کچھ واپس۔ پھر اس آیت میں کیا ذکر کیا گیا جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کیا فرمایا گیا؟ اب یہاں پر ظاہری عذاب کا ذکر ہے، اور ساتھ قومی عذاب سے ڈراتے ہوئے رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھو، ڈراتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر تم پر تباہ کن غیبی عذاب یعنی عام زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے، زمین میں دنسا دینا، رات کے وقت جب تم غافل سو رہے ہو یا دن میں جب تم جاگ رہے ہو، اچانک عذاب آ جائے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم بچو گے کیا؟ تمہارے جو ایک دم تباہی آئے گی تمہارے گھر، تمہارے کاروبار، تمہارے خاندان پر، کیا تم اس سے بچ سکتے ہو؟ تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جب تم تباہ کر دیے جاؤ گے تو کوئی ہے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا؟ کوئی ہے جو اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا سکے؟ لہٰذا آج ہی توبہ کر لو اور ایمان قبول کر لو۔ اگلی آیت ہے، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں، اچھا یہاں پر جو میں نے نوٹس میں لکھا ہے یہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا کہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور علم و معرفت کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے گا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر چاہیے نا کہ اللہ کی ہی توحید قبول کی جائے، ایک معبود واحد کی ہی عبادت کی جائے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور اگلی آیت یہ ہے، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ یعنی ایک چیز جو ہے وہ غور کرنے والی کہ آخرت میں فلاح پانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ایمان ہے اور اس کے ساتھ نیک اعمال ہیں، یہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ ایمان لانے کے بعد خود کو نیک اعمال سے بے نیاز سمجھنے والے، اور ایمان قبول کیے بغیر اچھے اعمال کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنے والے، دونوں ہی احمق ہیں۔ میں نے کیا بتایا ابھی؟ یعنی جو ایمان والا ہے لیکن
اچھے اعمال نہیں کرتا، کہتا ہے بس ایمان والے کافی بخشے جائیں گے وہ، اور وہ شخص جو نیکیاں خوب کر رہا ہے لیکن ایمان اس کے پاس نہیں، دونوں ہی بے وقوف ہیں۔ لہٰذا کیا فرمایا گیا کہ ایمان اور اعمال صالح دونوں ہی پاس ہوں، نیک اعمال بھی پاس ہوں، ایمان بھی پاس ہو، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ بالکل بے ایمان جو ہے اس سے پھر بھی بہتر ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے۔ میں نے کیا کہا، رپیٹ کرتی ہوں کہ ایک شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بالکل ہی بے کلمے والے کافر سے پھر بھی بہتر ہے کہ اگر وہ گناہ گار تو ہے لیکن کلمہ اس نے پڑھ رکھا ہے، امید ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف بھی آئے گا، اور یقیناً جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھیں سیکھے سمجھے تو یقیناً ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اے حبیب تم فرماؤ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس قوم سے کہہ دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ عز و جل کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے میرے مال و دولت کا سوال کرتے ہو۔ کیوں کرتے تھے؟ یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور کبھی کہتے تھے یہ صفا اور مروہ ہے جو یہ سونے کا بنا دو تو ہم تمہاری پیروی قبول کریں گے، تو ہم تمہاری پیروی کریں گے، تمہیں نبی مانیں گے۔ تو رسول اللہ بعض لوگ جو ہیں نا وہ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں آیت میں کیا ہے کہ تم فرما دو کہ میں علم غیب خود ہی، یہ دیکھیں آیت کو دوبارہ پڑھتے ہو، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود علم غیب جان لیتا ہوں، یقیناً اللہ رب العالمین کی عطا سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول اللہ کا علم عطائی ہے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، حکمتوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنا حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی اتنا ہی شو کرتے ہیں، اتنا ہی بتاتے ہیں، اور جن باتوں کے قوم کو بتانے سے، امت کو بتانے سے منع فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امت سے پوشیدہ ہی رکھی، اور اللہ کی طرف سے جتنا علم اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا اتنا کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو آیت میں کیا ہے کہ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی، یعنی بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ کام کرتے جس کا اللہ ان کو حکم دیتا، اور ہر وہ کام آپ کی گفتگو، آپ کی گفتار، آپ کی چال ڈھال، آپ کی آیات قرآن کی تلاوت، آپ کی احادیث، آپ کی سنت، یہ تمام چیزیں بے شک رب العالمین کی طرف سے ہی تھیں، یعنی رب کا حکم تھا اور آپ کرتے تھے۔ تم فرماؤ کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اس کو کہا گیا ہے جو قرآن، جو دین، جو اسلام کو دیکھتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، اور دیکھنے والا یعنی جس کی بصارت کی آنکھیں ہیں، جو حق کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ کیا پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یا جب اندھا، اب عام طور پر مثال دی گئی نا کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں ایک کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اندھا اندھا ہے، کچھ نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے والا ہر چیز دیکھ سکتا ہے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو ایمان والا اور بے ایمان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیا اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد پاکستان، ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔